یہ بتائیے گا کہ آپ ایک بڑا مارکا مار کے آئے ہیں، یہ بتائیں کہ مذاکرات کیسے ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں، اور اب یہ جو تحریک لبیک پاکستان دھرنا جس نے دیا ہوا ہے، لانگ مارچ جس نے جاری کیا ہوا ہے، یہ کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا، ذرا اس کی تفصیل تو بتائیے ذرا۔ جی کل پورا دن ہمارا لاہور میں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ گزرا اور انتہائی خوشگوار ماحول میں، اور ہم سب کا یہ خیال تھا کہ مذاکرات ہی کے ذریعے سے ایک راستہ نکل سکتا ہے اور حل تلاش کیا جا سکتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے مذاکرات ایک مثبت رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بھی بات آئی سامنے کہ تحریک لبیک سے پابندی ہٹائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ سعد رضوی کو رہائی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں طے ہوئی ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ ان کے مطالبات ہیں، اور ہم نے چونکہ پرائم منسٹر صاحب بھی پاکستان سے باہر ہیں اور کل تک انشاءاللہ بخیر و عافیت واپس پہنچ جائیں گے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس پہ مشاورت کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کورٹس اور عدالتوں میں اس کا تعلق ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وزارت قانون سے متعلقہ ہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ 2-3 دن میں ان ساری چیزوں کو ہم واضح کر کے آپ کی طرف واپس ریڈ زون میں معاہدہ ایک مرتبہ پھر پارلیمان میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ معاہدہ تو پہلے بھی پیش کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ معاہدہ اگر پارلیمان ایکسیپٹ کر لے یا ریجیکٹ کر لے دونوں فریقین کو قبول ہوگا، اب کیا ہوگا؟ یہ معاہدہ جو جس کی بات کر رہے ہیں رہائیوں کا، 4 شیڈول کا، اس کا تو پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو پہلے والا مطالبہ تھا وہ تو پارلیمان میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اچھا سر، وہ اسلام آباد جب پہنچیں گے ان سے کمٹمنٹ ہے کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو آگے نہیں آئیں گے، ریڈ زون میں نہیں گھسے گی؟ نہیں، وہ تو ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ جدھر وہ پہنچے تھے جی ٹی روڈ پر لاہور سے باہر، وہ ادھر ہی رہیں گے، پرامن رہیں گے، پولیس بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی جو اشتعال کا باعث ہو، اور وہ بھی پرامن رہنے کی کوشش کریں گے اور اپنے کارکن کو، جوشیلے لوگوں کو کنٹرول کریں گے، اور سڑک کے ایک طرف بیٹھ کر عام لوگوں کے لیے آمد و رفت اور سڑک بھی کھلا رہے گا۔ کرکٹ میچ